बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 4 जून है और दिन है बुध का। मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है। अल्लाह पाक आप लोगों को महफूज रखे। बारह रावलपिंडी का जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर है। एक वजाहत मैंने करनी थी। वजाहत ये कि मेरे वीलॉग की जो पहली लाइन होती है ना, तो पूरे वीलॉग को उसके साथ लिंक किया करें। वो खबरें किसी न किसी हद तक उस पहली लाइन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये आपसे दरख्वास्त करनी थी। दूसरी मादरत पहले कर लूँ कि आज आपको एक सच्चा किस्सा सुनाना है। और वो जो सना यूसुफ कत्ल हुई हैं, वो टिकटॉकर, वो बच्ची 17 साल की, और उस पे जिनको गैरत का हैज़ा हुआ है, जो वो कमेंट्स कर रहे हैं और अपने तई सवाब कमा रहे हैं, उनको जवाब देना है एक सच्चा वाक़या सुना के कि ये जन्नत और दोज़ख जो है ना, ये मेरे अल्लाह पाक की डोमेन है और किसी की डोमेन नहीं है। जो चले गए तो बस जो है ना वो बड़ी अदालत में पहुंच गए। उस पर हमें जो है वो खुश होना और जो है ना बगले बजाना बनता नहीं है। बहरहाल कुछ आते हैं जो है वो नई लेटेस्ट खबरों की जानिब और अपने वीलॉग की जानिब। पहली खबर ये है कि एक नौजवान सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान, आज उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। और उन्होंने मुल्क छोड़ते हुए ट्वीट किया है कि वो किसी तौर पर मुल्क नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब वो मजबूर हो गए। पहले इनको नौकरी से निकलवाया गया, अब इन्होंने मुल्क छोड़ दिया। और मुझे याद आ गए इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इन्हीं दिनों में जो हज था उसको उम्रे में तब्दील किया था और वो अपना वतन जो है वो छोड़ गए थे। बहरहाल ये हमारे मुल्क में जो है वो चल रहा है। अब दूसरी खबर सुने। दूसरी खबर ये है कि काला यरकान, आसिफ अली जरदारी का जो पुत्र है, जो छोटा काला यरकान है, वो फरमाता है कि जी पाकिस्तानी कौम जो है वो रोटी खाना और चीनी छोड़ दें। मैं आपको याद कराता हूँ ना वो फ्रांस वाली मलका कि ये केक क्यों नहीं खाते। ये है शराफिया का मकरूह चेहरा, ये है इन दरिंदों का असल चेहरा। कल परसों आपको बताया था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक खातून भूख की वजह से मर गई, और ये कह रहा है अमेरिका में बैठ के कि पाकिस्तानी एक्सरसाइज करें, पाकिस्तानी वॉक करें और पाकिस्तानी रोटी और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। और इसके नाना ने और इसकी माँ ने चेप बनाया रखा पूरी कौम को। रोटी, कपड़ा और मकान, पहले नंबर पे रोटी थी। जो ये कह रहा है कि ये छोड़ दें, तो ये इस तरह ये कौम को चेप बनाते हैं, कौम को मोतिया बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि ये चीज़ें जो है वो छोड़ दें, लेकिन होर चुप हो। इनको लाया कौन है? ये मैंने कहा पहली लाइन के साथ लिंक किया करें, होर चूपो, ये लाए हैं। उसके बाद जो अगली खबर आपके साथ डिस्कस करनी थी, ये ज़रूरी है। 2 चीज़ें मेरे वीलॉग के लिए ज़रूरी हैं। वी कनाला दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीदा कित्थों आईयां, कित्थे लगियां 8 टकसालां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता तो होना है क्योंकि तुसां भी 2 नंबर रहो, तुसां भी इन्होंने नाल रले हुए हो। और एक और, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते तो ये कर दे, और आप कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हमने कुछ करना है। बहरहाल ये जो है ना, आपको अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि सूबों के साथ मिलकर आबी ज़खायर बनाएंगे, होर चूपो। अब वो जो रेड लाइन थी, दरिया खुलवाने हैं, डैम उड़ाने हैं, पानी हमारी रेड लाइन है, हम सांसें बंद कर देंगे, उस तो सा को मादरुत दो, ते अब हम पानी के ज़खीरे बनाएंगे सूबों के साथ मिलकर। ये पालशी ने कहा है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने। और फिर कहा है कि मैं रात को 2:30 बजे, मेरी चड्डी नहीं थी, मैं नहा रहा था,
फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा तहस नहस कर दो, एटम बम मार दो। ये अब यानी ये इसकी आवाज़ अगर म्यूट कर दे ना टीवी पे, फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या बोलेगा, क्योंकि सुन 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 के कान घिस गए हैं इनके बकवास सुन के। बहरहाल इसने कहा है हम पानी के ज़ख़ीरे बनाएंगे तो उन्हें खैर है, दरिया में नहीं खैर है। उसके बाद जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, किसी पार्टी में नहीं है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हल बताया। इन्होंने कहा कि आप जहाँ पे भी इलेक्शन हो ना, तो इलेक्शन से पहले बोली लगाया करें कि हाँ जी आप बताएं आप कितने पैसे देंगे। वो वैसे भी महमूद खान चकजई ने कहा कि 70 करोड़ में एक सीट बेची गई बलूचिस्तान में आम इलेक्शन में, तो बोली लगाएं। हाँ जी, बोली शुरू होती है 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 51 करोड़ 51 करोड़ का 53 करोड़ 53 करोड़ 53 करोड़ 55 करोड़ 55 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़ 1 60 करोड़ 2 60 करोड़ 2 एक पई ने सी बेहतरीन। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर यकीन करें मुझे बड़ी पसंद आई है। ये इलेक्शन ते प्रिजाइडिंग अफसर ते अंगूठियां ते स्याइयां ते एक तमाशा है। बहरहाल मैं उनसे मुतफिक हूँ, आप हैं तो नहीं, आपकी मर्जी है। यहाँ ये वो मुल्क है कि ये घुंघरू तोड़े जाते हैं कर्जे पे। एशियाई तरक्याती बैंक ने 80 करोड़ डॉलर का कर्जा मंजूर कर लिया है और हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी आज अखबारों में ये छपा हुआ है। और इस तरह पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज है वो हो गया है 92,000 अरब। होर चूप हो, 92,000 अरब ये पाकिस्तान का कर्ज हो गया। इंडिया की कोशिश नाकाम हो गई, आज डॉन में लिखा हुआ है, और पाकिस्तान का कर्जा मंजूर हो गया। ठीक है। इसके अलावा मोटरवे टूल टैक्स एक साल में 5वीं दफा इजाफा, यानी सिंपल, अब आपने इस्लामाबाद या रावलपिंडी से जाना है लाहौर, गाड़ी आपकी अपनी है, फैमिली आपकी अपनी है, पेट्रोल आपका है, 1800 रुपया एक तरफ का देना पड़ेगा। 1800 रुपया, बदमाशी चेक करें, और चूप हो, 1800 रुपया एक तरफ का। 5वीं दफा इजाफा हुआ है, 5वीं दफा। मैं गांव जाता था ना, तो मैंने 75 रुपए से जो है ना वो स्टार्ट किया था, 75 रुपए से। ये मोटरवे मैंने 75 रुपए से स्टार्ट किया था। अब जो है वो मेरा पहुंच चुका है 75 रुपए, और अब है 415 रुपए एक तरफ का, अंदाजा करें। तो ये 5वीं दफा इजाफा कर दिया गया है, और ये है भाई लोगों के पास, FWO के पास है, ये आपको बता दूं, और चूप हो। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी, वो जो आप धुआं छोड़ते हैं, आपका मोटरसाइकिल और आपकी गाड़ी, आपका ट्रक, फी लीटर ये है जी कितना, 2.5 रुपए फी लीटर आप पर कार्बन लेवी लग रही है इसमें बजट में। ठीक हो गया, ठीक है जी। उठना नहीं है, एहतजाज नहीं करना, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं, सेहत वास्ते ठीक नहीं। इनके कपड़े नहीं उतारने, इनकी बुनाने नहीं उतारनी, ये नहीं करना। बहरहाल ये देना है, यानी 2.5 रुपए लीटर। उसके बाद जो है ना वो यूक्रेन बहुत बड़े पैमाने पे तैयारियां कर रहा है। अब यूक्रेन शेर पे तो चढ़ गया है, अब उतरे कैसे, यानी रशिया का 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और ऐसे ऐसे जहाज सोवियत यूनियन दौर के जहाज तबाह कर दिए हैं यूक्रेन ने। और फिर फिल्म बनाई है, और ओरिजिनल फिल्म, और फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज कर दी है। वो एक ड्रोन ने बनाई है फिल्म, लगता है वो है वीडियो गेम है। तो रशियन जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि वो खुद जाने के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन के पास, क्योंकि पुतिन के बारे में बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं। कल भी आपको बताया था कि एक ऑप्शन पे गौर हो रहा है कि वो बम फेंका जाए जिससे यूक्रेन में जो दर्जा हरारत है वो 4000 सेंटीग्रेड हो जाए और हर चीज़ पिघल जाए। ये यानी एटमी हमले से भी माड़ा है, एटमी हमला नहीं होगा। बहरहाल अब यूक्रेन तैयारियां कर रहा है कि जाहिर है उसने छेड़ दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि कोलकाता में एक रोड है, उस पर तारीखी इज्तिमा सालों से होते थे ईद के, वहाँ पे ईद पढ़ी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी झड़प के बाद फ़ौज ने नमाज की अदायगी से रोक दिया है कि वहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये सेकुलर हैं, ये पूरी दुनिया में अपने आप को सेकुलर कहते हैं। आगे चलें। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका से फ़ोन आया तो ट्रंप ने पूछा मोदी जी क्या कर रहे हैं,
تو انہوں نے کہا جی میں اس سے یعنی ٹرین کی پٹڑی پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ وہ زیادہ بیٹھتے ہیں. تو ٹرمپ نے کہا مودی نریندر سرنڈر. یہ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں راہل گاندھی، میں نہیں کہہ رہا. اور پھر مودی جی نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اب جو نان فائلرز ہیں ان کو کون مشورے دیتا ہے؟ یہ کس کی سنتے ہیں؟ نان فائلرز. وہ بیرونی سفر نہیں کر سکیں گے. بیرونی سفر، وہ جو مزدور جاتے ہیں روزانہ سعودیہ یو اے ای ادھر ادھر. اچھا، اس کے بعد گاڑی نہیں خرید سکیں گے. اس کے بعد کوئی جائیداد ان کے نام پہ نہیں ہوگی جو نان فائلر ہوں گے. یہ بجٹ میں جو ہے نا تجویز، اب سارے لوگ تیاری پکڑیں. اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے کہ کارڈز، یہ جو کارڈز ہیں نا ان پر وہ شاپنگ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان پر رعایتیں دی جائیں گی. کارڈز یعنی میرا خیال ہے ہماری 50% جو آبادی ہے وہ بینکوں سے بھی واقف نہیں ہے. کارڈ تو بعد میں آتے ہیں نا، پہلے تو بینکس آتے ہیں. 50% آبادی کرے کیا بینکوں میں جا کر؟ کیا رکھے بینکوں میں؟ اپنے پھٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے کیا رکھے بینک میں؟ وہ جو ان کے گھر ٹرنک پڑے ہوتے ہیں یا جو رضائیاں پڑی ہوتی ہیں میلی، وہ رکھے بینک میں. اب کہہ رہے ہیں کہ کارڈ پہ جو شاپنگ کرے گا تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ بڑی ہی ڈینجرس خبر ہے بھارت کے لیے، کیونکہ ٹرمپ نے ایلون مسک کو منع کر دیا ہے. وہ ٹیسلا کا کارخانہ لگا رہے تھے بنانے کا بھارت میں، تو وہ منصوبہ ختم ہو گیا ہے. ہاں، یہ کہا ہے ایلون مسک نے کہ ٹیسلا کا جو شو روم ہے وہ انڈیا میں بنایا جائے گا. وہ ظاہر ہے ایلون مسک کا فائدہ ہے، لوگ دیکھیں گے، خریدیں گے. لیکن وہ جو اسمبلنگ تھی، وہ جو ٹیسلا گاڑیوں بنانے کا منصوبہ تھا، وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. اب میں نے کیوں کہا کہ ہور چوپو، سمبڑیال سے جو جیتی ہے نا وہ وڑائے صاحبہ نے پتہ ہے جیتنے کے بعد کیا بیان دیا ہے؟ وڑائے صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے اور ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے سر کھولے گئے، بالکل کھولے گئے. لیکن وہ سر کھولنے والے نہ پولیس والے تھے نہ نون لیگ والے تھے، وہ نامعلوم افراد تھے. وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے. میں کب سے بتا رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب اینڈ کمپنی کو کہ ان سے بچ کے رہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں. اس کے بعد ان تک کوئی ٹھیک خبر نہیں جاتی، ان تک کوئی سچی خبر نہیں جاتی. ان تک اگر سچی خبر جائے تو بقول صابر شاکر وہ بڑا غصے ہوتے ہیں کہ مکھیہ منتری پہ بات نہیں کرنی، پالیسی پہ بات، کیونکہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں. اب جو مرضی یہ کہتے رہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ میں تھوڑے سے ان کو بتا دوں کہ 1.5 لاکھ جو پاکستانی ہے نا، 1.5 لاکھ پاکستانی ہور چوپو امریکہ اور برطانیہ میں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے. 1.5 لاکھ پاکستانیوں نے، اور اس بنیاد پہ دی ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہمارے جو حقوق ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبیر علی خان سے شروع کیا کہ وہ نوجوان ملک چھوڑ گیا. یہ رجیم کر رہی ہے. میں نے بتانا تھا نا کہ چونکہ فیلڈ مارشل صاحب ہر چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں، اور یہ انکشاف کیا ہے ڈی جی پاسپورٹ نے. اس کے بعد اگلی سنیں. اس دفعہ پاکستان دنیا کے بیسٹ کنو پیدا کرتا ہے. آپ سرگودا، خوشاب ادھر چلے جائیں نا، وہ کنو والا ذائقہ جو اس علاقے کے ہیں ان کو پتہ ہوگا، چونکہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں. بیسٹ کنو ہوتا ہے اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس سال سردیوں میں 50% جو کنو ہے، 50% وہ کم ایکسپورٹ ہوا ہے. 50% کسانوں کے ساتھ تو ان کی آ گئی ہے نا، یعنی مودی کے ساتھ اتنی نہیں آئی جتنی کسانوں کے ساتھ آ گئی ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کو کہ یہ آپ ان پہ بیٹھے نا تکیہ کر کے. 50% کنوؤں کی ایکسپورٹ کم ہوئی. نمبر 2، 50% پیاز کی ایکسپورٹ بند ہوئی. 50%، یعنی 2 کلو پیاز ہم ایکسپورٹ کرتے تھے تو 1 کلو رہ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہے نا مکئی کی جو ایکسپورٹ تھی، ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ پاپ کارن اور سوپ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ مختلف ممالک میں. اس کی جو ایکسپورٹ تھی نا، برآمد تھی، 87% کمی. مکئی جنہوں نے بیجی ہے وہ تو رو رہے ہیں نا. 87% کمی مکئی کی جو ہے نا ایکسپورٹ میں. آپ آگے سنیں
کپاس کی امپورٹ میں ان کی ایکسپورٹ کم ہوئی اور کپاس کی امپورٹ میں باہر سے منگوانے میں 327% اضافہ ہوا ہے. 327% اضافہ کپاس میں. میں نے وجہ بتائی تھی، آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وجہ یہ کہ پاکستانی کپاس پہ 18% جی ایس ٹی ہے، امریکہ کی کپاس فری ہے. فری، کوئی ٹیکس نہیں ہے، جتنی مرضی ہے دو، جتنی مرضی ہے لو، اور ہمارے ان کا قتل عام کرو، کسانوں کا بیڑا غرق کرو. تو اس کی درآمد اب اپنی ہو نہیں رہی. مہنگا سپرے، مہنگی کھادیں باہر سے منگوا رہے ہیں اور 327 ابھی، یعنی کچھ عرصہ پہلے مارکیٹ میں کپڑے کا ریٹ پتہ کریں، ابھی جا کے پتہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کپڑا، اور یہ ابھی ابتدا ہے، یہ ابھی ابتدا ہے کہ کپڑا کہاں پہ جاتا ہے. یہ میں نے کہا کہ ہور چوپو. اس کے بعد اگلی جو خبر ہے، تنخواہ دار طبقے سے ذرا غور کرنا ہے. 500 ارب روپیہ لوٹا گیا ہے. 500 ارب تنخواہ دار طبقے سے، کیونکہ وہ ان کی تنخواہ بینک میں آتی اور پہلے چاہے پرائیویٹ ہے چاہے سرکاری. 500 ارب. ابھی حیران نہیں ہونا. تاجروں سے 1.5 ٹن کے تاجر، وہ سٹاک ایکسچینج والے، وہاں ایک بندہ 100 اونٹوں کی قربانی کرتا ہے اور کروڑ جو ہے نا وہ خیراتیں دیتے ہیں اپنا نام بنانے کے لیے. پورے ملک کے تاجروں نے دیا ہے 22 ارب. 22 ارب تاجروں نے. کئی تاجروں کو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کا کتنا بزنس ہے، کتنا کاروبار ہے. یہ میں پنڈی میں پلازوں والے مالکوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پلازے ہیں، جن کا 1 کروڑ روپیہ صرف منتھلی کرایہ دکانوں کا، انہوں نے 22 ارب دیا ہے. تنخواہ داروں نے 500 ارب. 500 ارب. اچھا، اس کے بعد آگے سنیں. پرچون والوں سے انہوں نے لوٹا ہے 33 ارب. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہور چوپو، کیونکہ پیچھے یہی ہے. 8 فروری کو کس نے کہا تھا ان نمونوں کو لانے کے لیے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو اپنا حق استعمال کیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ روٹی اور چینی چھوڑ دیں. یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور چوپو. بہرحال جی، یہ میں ان کو بتانا تھا اپنے جو ہے نا بڑے لوگوں کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کچھ آپ کو بتایا نہیں جا رہا. چونکہ آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ مائنڈ کرتے ہیں. عمران خان نے قوم کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تحریک کا اعلان کیا ہے تو ان سے ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی، وہ قید تنہائی میں چلے جائیں گے اور ان کی بات جو ہے وہ باہر نہیں آئے گی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. ایک سلمان اکرم راجہ، وہ پیغام باہر لائیں گے، اور عمر ایوب اس پہ عمل کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. عمران خان کہتے ہیں کہ ووٹ میرا چوری نہیں ہوا، ووٹ آپ کا چوری ہوا ہے. بات بھی ٹھیک ہے. ووٹ عمران خان کو پڑا، پی ٹی آئی کو پڑا، لیکن ووٹ تو ہمارا تھا، قوم کا ووٹ تھا، وہ جو ہے نا وہ چوری ہوا ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ بولنے پر جو ہے نا وہ میرے پر پابندی نہیں لگائی جا رہی یا نہیں لگائی گئی، آپ کے بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میرے تو انسانی حقوق جو ہے وہ غصب ہو گئے ہیں، آپ کے بھی انسانی حقوق غصب ہو رہے ہیں، بولنے کے، احتجاج کرنے کے، جلوس نکالنے کے. عمران خان کہتے ہیں کہ 2 سال سے 72 سال کی عمر میں جیل میں ہوں، تو آپ لوگ باہر کیوں ہیں؟ یہ لیڈروں کو کہا ہے. یہ پارلیمان کیا کھیل رہے ہیں؟ کیا رکھا ہے اس پارلیمان میں، جس پارلیمان میں آدھی رات کو وہ لوگ آئے اور گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے وہ لے گئے ارکان اسمبلی کو؟ وہ پارلیمان، وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہٹ جائیں، یعنی کسی اور کو ذمہ داری دیں. اور جو ہے نا وہ یہ عید کے بعد تحریک کا اعلان جو ہے وہ عمران خان نے کیا ہے کہ جی وہ تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی. اور 8 فروری کو وہ 25 کروڑ عوام کی جو اجتماعی دانش کا بلاತ್ಕಾರ ہوا، جو قوم کے فیصلے کا بلاತ್ಕಾರ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ قوم نے فیصلہ دے دیا تھا، قوم انقلاب لے آئی تھی. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ کوئی دیتا نہیں ہے، یہ چھیننی پڑتی ہے، آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. اور کیوں ملے؟ یعنی اپنا اقتدار کیوں قربان کرے ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ 78 سال سے کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اپنا تو آزادی تو آپ کو جو ہے نا وہ چھیننی پڑے گی.
آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا، آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی۔ بہرحال انہوں نے ایک قسم کا جو ہے نا وہ خداحافظ کہہ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ پہلی دفعہ وہ کچھ قوم سے مانگا ہے کہ عید کے بعد اگر وہ تحریک چلا سکتے ہیں تو تحریک چلائیں، ورنہ یہ جو منصوبہ ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ منصوبہ ہے نومبر 27 تک عمران خان جیل میں رہیں۔ اب آپ پوچھیں گے نومبر 27 کیوں؟ نومبر 27 تک جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ہے، نومبر 27۔ پھر نومبر 27 میں شہباز شریف سے وہ ایکسٹینشن لیں گے، ٹھیک ہے، 5 سال کی، اور پھر وہ چلے گی 32 تک۔ پھر شہباز شریف رہتا ہے، شہباز شریف دوزخ میں جائے، جہنم میں جائے، پھر ٹھیک ہے وہ پھر آگے 5 سال جو ہے مل جائے گی۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا، انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ بہرحال بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہیں سوامی، زبردست آدمی، اس کے آپ وی لاگ سنیں نا تو یہ یعنی بھارت کی کچھ جو سینس پریویل کرتی ہیں ان آوازوں میں۔ ان کو ایک پاکستانی یوٹیوبر نے جو ہے نا وہ انٹرویو کے لیے دعوت دی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے RSS والے چیر دیں گے، چیر دیں گے، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب جھڑپ ہوئی جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو ہاں عمران خان نے ایک اور بات بھی کہی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ایک جھڑپ جیتے ہیں، ہم جنگ نہیں جیتے، مودی ریٹیلیٹ کرے گا، وہ زخمی ہے، وہ پلٹ کر وار کرے گا، یہ بھی عمران خان نے کہا۔ تو بات ہم کر رہے تھے سوامی صاحب کی۔ سوامی صاحب کشمیر گئے، مقبوضہ کشمیر، تو مقبوضہ کشمیر میں نیٹ بند تھا، سارے چینل بند تھے، تو انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مقبوضہ کشمیر والے کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں نے، جو پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جو دنیا کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جسے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو بند کر رکھا ہے، تو ہمارے لیے کیا کریں گے پاکستانی؟ یہ سوامی کہہ رہا ہے۔ سوامی کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے اب امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں کہ جب وہ عمران کے ساتھ یہ کریں تو ہم انہیں کیا یاد آئیں گے، کیونکہ ہمیں تو 78 سال سے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اسلحہ، ایٹم بم اور ہتھیار، اور یہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بہرحال یہ سوامی صاحب نے بم پھاڑا ہے کہ مقبوضہ کشمیر والے کہتے ہیں کہ جس لیڈر کو بند کر دیا گیا ہے تو ہمارے لیے وہ کیا کریں گے۔ اب میں آخر میں آپ کو وہ واقعہ لازمی سناؤں گا کہ جو ہے نا وہ جو جن کو ہیضہ ہوا ہے اسلام کا اور مسلمانی کا اور جو تبصرے کر رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ثنا یوسف کا۔ تو یہ واقعہ آپ نے سننا ہے اور لوگوں کو سنانا ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ میں نے ایک دن خواجہ صاحب سے پوچھا عام آدمی اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ نرم آواز میں بولے صوفی پریشان ہوتا ہے اور نہ ہی حیران۔ میں نے ان سے پوچھا آپ زندگی میں کبھی حیران اور پریشان ہوئے؟ وہ مسکرائے۔ میں اس فیلڈ میں آنے کے بعد صرف ایک بار پریشان ہوا تھا۔ میں انہیں اشتیاق سے دیکھنے لگا۔ وہ بولے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اور اسے صوفیاء کی صف میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اسے کوئی نشانی دی جاتی ہے۔ یہ نشانی صوفی کے حسب اس کے درجے اور اس کے مقام کا تعین کرتی ہے۔ کسی کو آئینہ ملتا ہے، کسی کو خرقہ نصیب ہوتا ہے۔ خرقہ ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، بوری کا خرقہ نصیب ہوتا ہے۔ کسی کو دستار مل جاتی ہے اور کسی کے سر پر تاج رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، انہیں صرف دوسرا صوفی ہی دیکھ سکتا ہے۔ صوفی ہزاروں لاکھوں لوگوں میں دوسرے صوفی کو انہی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ میں ایک بار لندن گیا، میں سینٹرل لندن میں پھر رہا تھا، اچانک ایک ڈسکو کلب کا دروازہ کھلا اور ایک شخص جھومتا اور جھولتا ہوا باہر نکلا اور لڑکھڑا کر فٹ پاتھ پر گر گیا۔ نظر کمزور ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، ہم دونوں کلاس فیلو تھے، وہ بھی میرا کلاس فیلو تھا جی، اور اسے نشانی کے طور پہ رومال دیا گیا تھا۔ تم غور کرو، وہ گورا تھا، لادین تھا، جواری اور شرابی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ ہلائے اور چپ چاپ اپنے رستے پر چل پڑے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ایک صوفی دوسرے صوفی کو پہچانتا ہے، اور ہم لوگ ان نشانیوں کی وجہ سے دوسروں کے کاموں اور علاقوں میں مداخلت نہیں کرتے۔
वो रुके और दोबारा बोले, हमें जब मुंतखब किया जाता है तो हमारे पास कुछ अमानतें रख दी जाती हैं। ये अमानतें वलायत की निशानियां होती हैं और हम इस वक्त तक दुनिया से रुखसत नहीं होते जब हम ये अमानतें हकदारों को सौंप न दें। मेरे पास बुजुर्गों ने एक खरका खिलाफत रखवाया था। ये वही खरका था जो नूरुद्दीन जंगी को अनायत हुआ था और कभी महमूद गजनवी को हिंदुस्तान भिजवाया गया था। ये वलायत की बड़ी अमानतों में से एक अमानत थी। मैं उसे रोज हसरत से देखता था और सोचता था वो कौन खुश नसीब होगा जिसे ये निशानी नसीब होगी, और मैं साथ ही ये दुआ किया करता था, काश वो खुश नसीब मैं हूं। ख्वाजा साहब ने हसरत से आह भरी और दोबारा गोया हुए। एक दिन मुझे तहज्जुद की नमाज के बाद ऊँघ आ गई और मैं जाए नमाज पर ही लेट गया। मुझे नींद में 28-23 बरस का एक नौजवान दिखाया गया, उसका पता समझाया गया और ये खरका उसे पहुंचाने का हुक्म दिया गया। वो नौजवान वाह कैंट में रहता था। मैंने अमानत की पोटली उठाई और वाह की बस में सवार हो गया। वो पोश इलाके में रहता था। मैं मुख्तलिफ लोगों से एड्रेस पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ी कोठी थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। एक बूढ़ी खातून गेट पर आई। मैंने उससे जाहिद साहब का पूछा तो उसने शदीद नफरत से मेरी तरफ देखा और फटकार कर बोली, अब तुम आ गए हो? तुम लोग दाढ़ी रख कर भी ऐसे काम करते हो? मुझे उस खातून का लहजा और बातें अजीब लगी। मैंने बड़ी लजाजत से दरखास्त की, मेरे पास जैद साहब की एक अमानत है, मैंने उन्हें ये सौंपे बगैर वापस नहीं जा सकता। मेहरबानी फरमाकर उनसे मेरी सिर्फ 1 मिनट मुलाकात करा दें। बूढ़ी खातून का ब्लड प्रेशर यकदम बढ़ गया और वो ऊंची आवाज में दुहाई देने लगी, वो बदबख्त होश में होगा तो किसी से मिलेगा ना। और इसके बाद वो बूढ़ी खातून आसमान की तरफ देखकर जैद साहब को बद्दुआएं देने लगी। वो बार बार कहती थी, इस औलाद से तो मैं बाँझ ही अच्छी थी। वो ये भी कहती थी, या अल्लाह तू इसे उठा ले या फिर मुझे उठा ले, इस जिंदगी से तो दोज़ख में सड़ना अच्छा है। मुझे इस सारी सूरत हाल की समझ नहीं आ रही थी। मैं गेट की दहलीज पर खड़ा था और बूढ़ी खातून मेरा रास्ता रोक कर बद्दुआएं दे रही थी। मुझे महसूस हुआ मैं गलत पते पर आ गया हूं, क्योंकि तसव्वुफ के असूलों के मुताबिक कोई ऐसा शख्स विलायत में दाखिल नहीं हो सकता जो अपने वालिदैन का गुस्ताख हो। और जैद साहब की मां दहलीज पर खड़ी होकर उन्हें बद्दुआएं दे रही थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। जब बुढ़िया को यकीन हो गया मैं जैद साहब से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा तो वो मुझे पीछे सर्वेंट क्वार्टर में ले आई। ख्वाजा साहब जब दम लेने के लिए रुके, मैं बेताबी से उनके दोबारा बोलने का इंतजार करने लगा। वो गोया हुए। अंदर का मंजर इंतहाई परेशान कुन था। पूरे कमरे में शराब की खाली बोतलें बिखरी थीं और इन बोतलों के दरमियान एक खस्ता हाल नौजवान आड़ा तिरछा पड़ा था। नौजवान नीम बरना था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसने कई दिनों से गुस्ल भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म से शराब और पसीने की मिली जुली बू आ रही थी। बूढ़ी खातून मुझे वहां छोड़कर चली गई। मैंने नौजवान को हिलाया, थपकियां दी और उसके पांव पर गुदगुदी की तो उसने नीम व आंखों से मेरी तरफ देखा और घबरा कर बैठ गया। वो वहशी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसके पांव छुए और पोटली उनकी गोद में रख दी। वो बड़ी देर तक पोटली देखता रहा। उसकी आंखों में सैलाब ठाठे मार रहा था। उसने पोटली को बोसा दिया और मुझे इशारे से जाने का हुक्म दिया। मैं उठा लेकिन फिर दोबारा बैठ गया। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और नशीली आवाज में बोला, तुम मालूम करके क्या करोगे? मैंने अर्ज किया, हजूर मैं अपने सवाल की सजा से वाकिफ हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वो उठा, उसने कार्नर से एक तस्वीर उठाई और उस पर उंगली रख कर बोला, इसकी वजह से। मैं तस्वीर पर झुक गया। तस्वीर में एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठे थे और व्हील चेयर के पीछे दरवाजे पर मिलने वाली बूढ़ी खातून और जाहिद साहब खड़े थे। जाहिद साहब ने बताया, ये मेरे वालिद हैं।
میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد بہت رئیس انسان تھے، لیکن مجھے دولت نے بگاڑ دیا تھا۔ میں شراب کی لت میں پڑ گیا تھا، میری صحبت خراب تھی۔ میں اور میرے دوست ساری رات شراب پیتے تھے۔ میری خرابی کی وجہ سے والد کو دکھ پہنچا، انہیں فالج ہوا اور وہ ویل چیئر تک محدود ہو گئے، جس کے بعد میں ہر اتوار کی صبح اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا تھا۔ یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کاغان چلا گیا۔ ہم لوگوں نے رات خوب شراب پی۔ نشے کے دوران مجھے اچانک یاد آیا کل اتوار ہے اور صبح میرے والد میرا انتظار کرتے رہیں گے۔ میں فوراً اٹھا، میں نے گاڑی نکالی اور واپسی کا اعلان کر دیا۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے مجھے بتایا رات بہت اندھیری ہے اور تم نشے میں دھت ہو، تم ڈرائیونگ نہیں کر سکو گے۔ لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں سارا راستہ اپنے سر پر برف رکھتا اور لیمو چوستا رہا، لیکن میں صبح واپس پہنچ گیا۔ میرے والد ویل چیئر پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ٹب میں نیم گرم پانی ڈالا، پانی میں نمک اور لیمو ملایا اور انہیں پانی میں لٹا کر فوم سے ان کا مساج کرنے لگا۔ میرے والد اس دوران مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ میری آنکھیں نیند، نشے اور تھکاوٹ سے بوجھل تھیں۔ مجھے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن میں اپنے والد کو غسل دیتا رہا۔ میں نے غسل کے بعد انہیں تولیے سے خشک کیا، ان کے جسم پر پاؤڈر چھڑکا، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور ان کی ویل چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ یہ میری زندگی کی قیمتی ترین نیند تھی۔ اس نیند میں مجھے ایک بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے اپنا خرقہ اتارا، مجھے پہنایا اور آپ کی شکل دکھا کر رخصت ہو گئے۔ خواجہ صاحب رکے اور ذرا رک کر بولے۔ میں نے زاہد صاحب سے پوچھا آپ کے والد کہاں ہیں؟ زاہد صاحب نے جواب دیا وہ اپنے رب کے پاس لوٹ گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے پوٹلی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے میں اس پوٹلی کے بعد کیا کر سکتا ہوں؟ میرے راستے طے ہو چکے ہیں۔ مجھے شرابیوں کو راہ راست پر لانے کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔ میں اس شہر سے نکلوں گا اور شہر گاؤں اپنے جیسے لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ خواجہ صاحب رکے اور دوبارہ بولے۔ میں نے زاہد صاحب سے دعا کی درخواست کی اور اٹھ کر واپس آ گیا۔ خواجہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا زاہد صاحب کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ خواجہ صاحب نے ذرا سوچا اور ٹھہرے لہجے میں بولے اتنے جتنے 84 ملکوں کے حکمرانوں کے پاس ہیں۔ 84 ملکوں کے۔ میں نے حیرت سے عرض کیا صرف ایک غسل کے بدلے اتنے اختیارات؟ خواجہ صاحب نے کہہ کر لگایا جب اللہ دیتا ہے تو وہ سارے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر واپس آ گیا۔ سوچ سمجھ کر کومنٹس کیا کریں، آپ کی اور میری ڈومین نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔